عزیز طلبہ اکرام، آپ کو جنید کمال کا سلام حاضر ہو اور السلام علیکم۔ ہم جو ہے اپنے پچھلا لیکچر جو ہے ہم نے مسلم لیگ کے بارے میں بتایا تھا۔ پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں جو ہے میں نے مسلم لیگ کے قیام کے بارے میں بتایا تھا۔ اب وہ قیام کس طریقے سے ہوا اس کی پوری جو ہے ایک ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں، ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت تھی، اور یہ سیاسی جماعت جو بنی یہ رد عمل تھا تنسیخ بنگال، یعنی کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال۔ اس کی وجہ سے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ لہٰذا بنگال کے اندر ہی ایک کانفرنس چل رہی تھی۔ یہ کانفرنس پیور ایجوکیشنل کانفرنس تھی، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ اسی کے جو ہے ایک سلسلہ جو ہے مطلب ہر سال جو ہے ایک اینولی ایک کانفرنس ہوتی تھی مختلف جگہوں پہ، اور سارے انڈیا سے جو ہے جتنے مسلم لیڈرز ہیں اور جتنے مسلم ایجوکیشنلسٹ ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر مطلب بات چیت ہوتی۔ کئی دنوں تک یہ کانفرنس چلتا۔ نواب سلیم اللہ صاحب کے یہاں جو ڈھاکہ کے نواب تھے، ان کے ہاں جو ہے یہ کانفرنس چل رہی تھی۔ اس کانفرنس کے دوران موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے رہنما تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی، جس کا نام انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ رکھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو نام جو رکھا، سر شفیع نے اس کی تجویز دی۔ سر شفیع نے جو ہے مطلب اس کا نام رکھا کہ جناب مسلم لیگ ہونا چاہیے، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے انہوں نے وہ مقاصد سیٹ کیے کہ جناب کیا ایم اینڈ آبجیکٹو ہوگا۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت کرے گی، اور عوام کو اگر کوئی پریشانی ہے، مسلمانوں کو اگر کوئی پریشانی ہے، اس کو جو ہے حکومت تک پہنچائے گی۔ یہ مسلم لیگ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اور برطانوی حکومت کے درمیان اگر جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے گا، اور مسلمان بھی اتنے ہی وفادار ہیں جتنے وفادار ہندوستان کے دوسرے شہری ہیں۔ تو یہ دو مقاصد تھے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر اگر کوئی حکومتی نمائندہ ان سے اگر تعاون چاہتا ہو، یا کوئی سیاسی جماعت، انڈیا کی کوئی اور سیاسی جماعت ان سے تعاون چاہتے ہیں، تو وہ اس کو تعاون فراہم کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچائے بغیر مطلب بات کریں۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی ایک نئی سیاسی جماعت لانچ ہو گئی، اس کا اعلان ہو گیا، اس کا مقاصد بھی بن گئے۔ پھر اس کے بعد یعنی ایم اینڈ آبجیکٹو بھی ان کا سیٹ ہو گیا، پولیٹیکل مینیفیسٹو جس کو ہم سیاسی منشور کہتے ہیں وہ بھی طے ہو گیا کہ کس بنیاد کے اوپر سیاست کریں گے۔ بہرحال 30 دسمبر 1907 میں اس کا پہلا جلسہ ہوا کراچی میں، جس کو سر آدم جی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، مطلب اس کی مالی معاونت کر رہے تھے۔ جلسے کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا سر آدم جی نے۔ اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مسلم لیگ کے جو پہلے صدر ہیں سر آغا خان تھرڈ، سر آغا خان سوم جو ہے ان کو بنایا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے پہلے سیکرٹری علی حسن بلگرامی کو بنایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی طے ہو گیا کون لوگ اس کے اندر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اس میں شامل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے 25 روپے دینے پڑیں گے، 25 روپے اس کی جو ہے ممبرشپ فیس تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمان جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہو، کسی ایک لینگویج کو اچھی طرح جانتا ہو، مطلب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا پولیٹیکل جو ہے مطلب اسٹارٹ انہوں نے لیا، پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس نے اسٹارٹ لیا، اور
دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شہرت مل گئی. کانگریس کے اندر فوراً بے چینی پھیل گئی. کس وجہ سے بے چینی پھیلی کہ جو ابتدائی مقاصد تھے، اس ابتدائی مقاصد میں یہ شامل تھا کہ ہندوستان کے وفادار رہیں گے کون، مطلب ہندوستان میں مسلمان برطانوی حکومت کے وفادار رہے گی. کانگریس کے لیے یہ درد سر بنا ہوا تھا کہ اگر مطلب ان سے اگر یہ وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کانگریس کے سامنے دو اوپوننٹ ہو گئے، پولیٹیکل اوپوننٹ دو ہو گئے، یعنی مد مقابل ان کو کانگریس کے لیے دو لوگ ہو گئے. پہلے تو انگریز، جن کو یہ ہندوستان سے نکالنا چاہ رہے تھے اور سیلف گورنمنٹ مطلب اپنی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے تھے. دوسرا چونکہ انہوں نے وفاداری کا اعلان کیا مسلم لیگ نے، تو لہٰذا اب یہ بھی ان کے اوپوننٹ تھے. اور مسلم لیگ کو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں مقبولیت ملنا شروع ہوئی، اور اس طریقے سے مسلم لیگ اس کا سیاسی سفر شروع ہوا، پولیٹیکل جرنی ان کا سٹارٹ ہوا. اب بھی اس جرنی میں کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے، کس طریقے سے ہر سیاسی جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو اب اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا اپنے اگلے لیکچر میں. آپ کو بتاؤں گا قائد اعظم اس میں کب شامل ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو کانگریس کے ساتھ جو مٹبھیڑ ہوئی اور کانگریس کے ساتھ جب یہ مقابلے پر آئے تو کانگریس کو انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا. ان سب چیزوں کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچروں کے اندر میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.